پولیو کا علاج۔ ایک صاحب ہیں جاوید صاحب، لالو کھیت میں ان کی گارمنٹ کی دکان ہے۔ ان کے بچے کو پولیو ہو گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بچے کو چارپائی پر لٹا دیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی منفرد دوائی بتائی اور فرمایا اس کو پانی میں پکا کر ٹانگ کو بپھارا دو۔ صرف ایک دفعہ کے عمل سے پولیو ختم ہو گیا۔ عجب رمز ہے کہ اب جاوید صاحب کو نہ تو اس بوٹی کا نام یاد ہے اور نہ ہی اس کی شکل یاد ہے۔ وہ جب بھی کسی پولیو زدہ بچے کو دیکھتے ہیں ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش میں نے اس دوا کا نام لکھ لیا ہوتا۔ ٹوپی غائب اور جنات حاضر۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی غائب ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں اس بات پر ناراض ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ایک دن میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوپی غائب ہو جاتی ہے، آخر یہ کون لے جاتا ہے؟ فرمایا جنات لے جاتے ہیں۔ میں ان کو سخت سست کہتا ہوں لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ زخم کا نشان۔ رات کے وقت میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دبا رہا تھا۔ پسلیوں کے اوپر جب ہاتھ پڑا تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ کرتا اٹھا کر دیکھا تو تقریباً 4-5 انچ کا زخم تھا۔ میں یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور پوچھا کہ یہ کیسا زخم ہے حضور؟ فرمایا میں ایک درہ سے گزر رہا تھا، جگہ کم تھی، پہاڑ کی نوک سے یہ زخم آ گیا۔ چونکہ رات کافی گزر چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا عمل تھا، اس لیے میں کوئی دوا بھی نہ لا سکا۔ جب انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کوئی بات نہیں، صبح مرہم پٹی ہو جائے گی۔ آپ نے کاہے کا غم کیا ہے؟ صبح جب میں نے کرتا اٹھا کر دیکھا تو زخم کا نشان تک ان کے جسم پر نہیں تھا۔ بارش کا قطرہ موتی بن گیا۔ برکھا رت تھی، سما بھیگا ہوا تھا، بجلی چمک رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، بارش ہو رہی تھی۔ باہر یہ خوبصورت منظر تھا اور کمرے میں تخلیقی فارمولوں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو سچے موتیوں کا تذکرہ آ گیا۔ اس غلام کو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بہت دخل تھا۔ میں نے عرض کیا حضور بارش کا ایک قطرہ جب سیپ کے پیٹ میں نشو نما پاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں باہر نکلا اور ایک کٹورے میں بارش کا پانی جمع کر کے لے آیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈراپر سے پانی اٹھایا اور اس کے اوپر اپنی نگاہ مرکوز کر دی۔ اب ڈراپر میں سے جتنے قطرے گرے وہ سب سچے موتی تھے۔ میں نے ان موتیوں کو سرمے کے ساتھ پیس لیا۔ جتنے لوگوں نے بھی یہ سرما استعمال کیا ان کی نظر کو ناقابل بیان فائدہ پہنچا۔ جاپان کی سند۔ سلسلہ عظیمیہ کے صاحب دل اور صاحب مقام بزرگ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے تو ان کے پیش نظر 2 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جاپان جا کر ٹریننگ حاصل کریں اور وولن اسپننگ ماسٹر کا ڈپلومہ حاصل کریں۔ چنانچہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ اسپننگ ماسٹر ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے بعد حالات کچھ اس طرح سے پیش آئے کہ ولی کا مل میں جو جاپانی اسپننگ ماسٹر کام کرتا تھا وہ ملازمت چھوڑ کر چلا گیا اور ہمارے یہ بزرگ اسپننگ ماسٹر کے عہدے پر کام کرنے لگے اور عرصہ دراز تک کام کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دوسرا مسئلہ شادی تھا۔ جس لڑکی سے ڈاکٹر صاحب شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہندوستان میں تھی۔ تقسیم کے بعد یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔
18 سال کے طویل انتظار کے بعد ان صاحب کا خط موصول ہوا۔ خط لے کر یہ بزرگ عثمان آباد لارنس روڈ والے گھر میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف اتنا فرمایا کہ آپ فلاں دن لاہور چلے جائیں، وہاں شادی کریں، اسلام آباد اور مری میں ہنی مون منا کر واپس آ جائیں۔ لاہور کی رویداد بھی عجیب رویداد ہے۔ جب یہ بزرگ لاہور میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو پہلی ملاقات لڑکی کے والد سے ہوئی۔ یہ وہی صاحب تھے جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور گھر میں اندر لے گئے۔ لڑکی سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اب ان صاحب سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اب وہ ٹی بی اور سل جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ لیکن سچی محبت کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ہمارے محترم بزرگ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہایت خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ ابھی 18واں مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بیوی اچانک داغ مفارقت دے گئی۔ یہ بھی قدرت کا عجیب راز ہے کہ 18 سال کی مدت کے انتظار کی تشنگی 18 مہینوں میں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ پھر جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی۔ اس المیہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تقریباً دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گئے، اور عشق مجازی میں جو یہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی تھی وہ سب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئی کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر صاحب میں دوئی باقی نہیں رہی۔ جس زمانے میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، ڈاکٹر صاحب کی آسائش اور آرام کی زندگی پر بڑے بڑے لوگ رشک کرتے تھے، اور جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زلف کے اسیر ہوئے تو تمام دنیاوی آسائش کے سامان خود سے الگ کر دیے۔ جس وقت اس عالی مقام بزرگ نے اپنا دنیاوی چولہ بدلا، اس وقت ان کے پاس تقریباً 150 ٹائیاں تھیں اور اسی مناسبت سے سوٹ۔ مغرب کی دلدادہ ہستی نے اب جو روپ اختیار کیا وہ یہ تھا: ایک کرتا، ایک لنگی، اللہ بس باقی ہوس۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کا فیض ان کے اوپر اتنا محیط ہوا اور اس بزرگ ہستی نے اتنا ریاض کیا کہ اب وہ سلسلہ عظیمیہ میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے۔ خون ہی خون۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 صاحبان کھڑے ہیں اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس وقت حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے یہ کہنے پر ایک صاحب نے اپنا منہ کھول دیا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ ان کا منہ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے زمین پر خون تھوک دیا۔ حالت کیونکہ غیر معمولی تھی، اس لیے میں نے ان صاحب کو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد وہی صورت پیش آئی کہ ان صاحب نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو اتنی دیر میں منہ پھر خون سے بھرا ہوا تھا۔ بابا صاحب کے پوچھنے پر ان کے ساتھی نے بتایا کہ 1 ہفتے سے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ منہ میں خون آ جاتا ہے اور یہ پانی کی طرح خون کی کلیاں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خون کی بوتل چڑھاتے رہتے ہیں اور منہ سے خون خارج ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی خون کی ڈرپ ختم ہوئی تھی کہ میں انہیں وہاں سے اٹھا لایا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا منٹ کے لیے غور کیا اور جو علاج تجویز فرمایا وہ یہ ہے: پرانے سے پرانا ٹاٹ لے کر اس کو جلا دیا جائے۔ جب ٹاٹ اچھی طرح آگ پکڑے تو اس کے اوپر توا الٹا دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ٹاٹ راکھ بن جائے گا۔ اس جلے ہوئے ٹاٹ کو کھرل میں پیس کر شہد میں ملایا جائے اور صبح شام رات 3 وقت یہ شہد مریض کو چٹایا جائے۔
وہ دونوں صاحبان شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ میں کئی دن تک یہ سوچتا رہا کہ اس مریض کا کیا بنا، اور اس بات پر بار بار افسوس کرتا رہا کہ اگر میں پتہ پوچھ لیتا تو خیریت معلوم ہو جاتی۔ چوتھے روز وہ دونوں صاحبان پھر تشریف لائے۔ اب ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ڈالنے کے لیے گلاب کا ہار تھا۔